یہ اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ان کو پوری آتی تھی ویسے حسنین کو پوری آئے گی ہے۔ اب دیکھیے، اب رسول خدا کی منیت پہ اگر حسنین ہے تو ان کی ذرا اگر حسنین بچے ہوں ان کو پوری آ جائے، تو جو عباس علی کی منیت پہ ہو، کیا اس علی کی ذرا عباس کو پوری نہیں آئے گی؟ بھائی اگر قد میں، اگر جسامت میں، اگر قامت میں فرق ہوتا صفین کے میدان میں، تو لوگ عباس کو دیکھ کر کیوں کہتے کہ علی آ گئے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ایک بڑا ہو، ایک چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا بچہ سامنے آ جائے تو کوئی ذی عقل نہیں کہے گا کہ یہ بڑا آیا ہے، پھر فرق تو ہوگا نا۔ وہ 13 سال کی عمر ہے ابھی غازی کی، اگر پہچان نہیں پا رہے، اگر کہہ رہے ہیں کہ علی آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قد میں بھی ویسے جیسے علی، قامت میں بھی ویسے جیسے علی، پوری کی پوری شبیہ علی کی۔ تو اب عباس کا قد جو لکھا ہے وہ کیا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو پاؤں زمین پر خط کھینچتے ہوئے جاتے ہیں، تو قد تو طویل تھا نا۔ تو اب ان مورخوں کو کیا کرو گے جنہوں نے کہا کہ علی کا قد چھوٹا تھا؟ مورخوں نے تو لکھا ہے کہ علی کا قد چھوٹا تھا، اور یہاں پر مجھے علامہ ضمیر اختر نقوی علیہ مقامہ کا جملہ یاد آیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا، یہ ان مورخوں کا قد چھوٹا تھا جنہوں نے علی کا قد چھوٹا لکھا ہے۔ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا۔ عباس شبیہ ہے علی کی، اگر عباس کو دیکھ کر علی لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے علی کا قد بھی ویسے ہی ہے جیسے غازی کا۔ تو اس کا مطلب ہے ذرا بھی پوری آئی ہوگی، ذرا بھی پوری آئی ہوگی۔ علی کو جب علی چلے تھے نا غزوہ احزاب میں، خندق میں، تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی رکو، ایسے نہیں جانا، اپنا امامہ اتار کے مجھے دو، میرا پہنو، اپنی نالین اتار کے مجھے دو، میری پہنو، اپنا لباس اتار کے مجھے دو، میرا پہنو، اپنی زرہ اتار کے مجھے دو، میری پہنو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا آج میں علی بن کے بیٹھوں گا، تم محمد بن کے لڑ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ دنیا کو پتا چلے کہ محمد لڑتا کیسے ہے۔ اب جب صفین میں عباس کو بھیجا تھا تو علی نے بھی یہی فرمایا تھا، غازی اپنا امامہ اتار میرا پہن، اپنا لباس اتار میرا پہن، اپنی زرہ اتار میری پہن، اپنی نالین اتار میری پہن۔ آج تو نے عباس بن کے نہیں لڑنا، دنیا کو پتا چلے کہ عباس کا بابا اگر 13 سال میں ہوتا تو کیسے لڑ رہا ہوتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ آج تو نے عباس نہیں علی بن کے لڑنا ہے، علی بن کے لڑنا ہے۔ اور روایات کہتی ہیں، صلوات پڑھیے گا مل کے بابا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی مل کے بابا سے بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج تو نے عباس بن کے نہیں لڑنا، علی بن کے لڑنا ہے۔ اچھا یہ یوں ہی بھیج دیا تھا علی نے؟ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ پڑھے نا، تو جب صفین میں گئے ہیں تو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کی شرح کے اندر لکھا ہوا یہ جملہ، کہتے ہیں کہ جب عباس کو بھیجا نا تو کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ، انہوں نے ایک بات کی، عباس کو بھیجنے سے پہلے کا منظر ہے۔ پھر آتا ہوں غازی عباس کی طرف۔ پہلے یہ منظر کیا تھا؟ ایک طرف علی کے کھڑے حسن مولا، ایک طرف کھڑے مولا حسین، حملہ کرنا تھا۔ مولا فرماتے ہیں محمد بن حنفیہ آپ جاؤ، جا کے حملہ کرو۔ حملہ کیا، واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب لشکر ان کا دوبارہ تیار ہوا، مولا فرماتے ہیں محمد حنفیہ پھر دوبارہ جاؤ، جا کر حملہ کرو۔ پھر جا کے حملہ کیا، پھر واپس آ گئے۔ 2-3 حملے کیے، دائیں کھڑے حسن اور بائیں کھڑے حسین۔ کسی نے آگے کہا محمد حنفیہ تمہارے بابا تم سے پیار نہیں کرتے، تم سے زیادہ حسن حسین کو چاہتے ہیں، کبھی کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ مجھے پیار نہیں کرتے؟ انہوں نے کبھی دیکھو جنگ میں مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، علی اس خطرے میں حسن حسین کو نہیں ڈال رہے، بار بار تمہیں بھیج رہے ہیں،
बार बार तुम्हें कहते हैं जाके हमला करो, ना हसन को भेजते ना हुसैन को। अब आगे भी तो मोहम्मद हनफी अली का बेटा है ना, वाह बेटा अली का हो और जवाब ऐसा ना दे कि दुश्मन जो है वो देखता रह जाए। मोहम्मद हनफिया कहता है ये बताओ कि तुम्हारी आंखें तुम्हें प्यारी हैं? हाँ प्यारी हैं। तुम्हारे हाथ तुम्हें प्यारे हैं? कहाँ प्यारे हैं। का अगर कोई बंदा तुम्हारी आंखों को निशाना लेकर तीर फेंके क्या करोगे? उसने कहा मैं अपने हाथों से रोकूंगा। उसने कहा इसका मतलब है तुझे हाथ प्यारे नहीं है? अगर हाथों पे लग गया तो हाथ जख्मी नहीं होंगे? उसने कहा हाथ प्यारे हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि जब आंखों पे हमला होगा तो काम हाथ ही आएंगे। उसने कहा बस यही तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। बात ये नहीं है कि मेरे बाबा मुझे चाहते नहीं है, हसन और हुसैन मेरे बाबा अली की आंखें हैं और मैं उसके हाथ हूं। जब हमला आंखों पे होगा काम मोहम्मद हनफिया को करना पड़ेगा। वाह जी वाह या अली हक ये बात नहीं है कि मेरे बाबा मुझे चाहते नहीं, बात ये कि मैं हाथ हूँ वो आंखें हैं। अल्लाह अकबर। ये जुमला कहा अब्बास को भेजने से पहले। उसके बाद अली फरमाते हैं कि मोहम्मद हनफिया ने तो जो बड़े हमले किए, बढ़ बढ़ के हमले किए, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आज मेरा कोई और बेटा भी जंग लड़े। वाह जी बस ये सुनिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा, आज मेरा कोई और बेटा जंग लड़े। हसन कहते हैं बाबा फिर आप मुझे भेज दीजिए, मैं जाके लड़ता हूँ। फरमाया नहीं, तुम नहीं, बेटे हो मेरे, लेकिन मुबाइले के बाद से तुम रसूल के बेटे हो। वाह जी मेरा बेटा जंग लड़े। हुसैन फरमाते हैं बाबा फिर मुझे जाने दे। फरमाया नहीं, तुम्हारे लिए भी यही जवाब है कि तुम रसूल के बेटे हो, मेरा बेटा जंग लड़े। जनाब आउन आगे बढ़े, बाबा फिर मैं जाता हूँ लड़ने के लिए। फिर फरमाते हैं हाँ आप मेरे बेटे हो, आप जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बताओ बात, तुम्हें चाहिए क्या क्या और देर कितनी लगाओगे? जनाब आउन कहते हैं बाबा आप तो जानते हैं तो 1.5 लाख का लश्कर है, मैं अकेला हूँ, लड़ने के लिए मुझे तीर भी चाहिए, तलवार भी चाहिए, नेजा भी चाहिए, ढाल भी चाहिए, ज़िरा भी चाहिए,